شراکت ہے، میں ڈسٹرکٹ چاسدہ سے ہوں. ڈسٹرکٹ چاسدہ UC تنگی ہے میری. 13 سال سے میں اپنی کمیونٹی میں کام کر رہی ہوں. گورنمنٹ کی سائڈ سے مجھے ٹریننگ دیا گیا، مجھے ڈپلائڈ کر دیا گیا. مجھے پہلے 2500 دیا جاتا تھا منتھلی، پھر 3000، اور اس کے بعد 2020 میں میری سیلری جو میرا اسٹیپن ہے وہ 15000 تک پہنچ گیا. میں کمیونٹی میں ڈیلیوری کرتی ہوں، مجھے صرف 1000 پیمنٹ کی اجازت ہے کہ میں اپنے پیشنٹ سے، اپنے کلائنٹ سے صرف 1000 لوں. جو ڈیلیوری ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہمارے گورنمنٹ ہیلتھ فیسلٹی میں نرس، LHVs اور ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہوتی ہے، وہ ڈیلیوری میں اکیلے لوگوں کے گھروں میں جا کر کرتی ہوں. بچے کی اور ماں کی وہ ذمہ داری دونوں میرے سر پر ہوتی ہے، وہ رسپانسبلٹی میری ہوتی ہے. ان کی جان بچانا، ان کی کیئر کرنا، یہ سارا کچھ میرے ذمہ ہوتا ہے. مجھے اس کا صلہ صرف 15000 دیا جاتا تھا. اکتوبر 2020 سے وہ بھی بند ہے، نہیں دیا جا رہا. تو ہماری 13 سال کی اس محنت کو اتنی جلدی یہ لوگ کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہمیں پرمنٹ کر دیا جائے. مردان سے CMW سلمہ بات کر رہی ہوں. میرے ساتھ میرے ڈسٹرکٹ کی لڑکیاں جو ہے شبانہ، دلشاد اور دوسری بہنیں بھی آئی ہوئی ہے. ہمارے اس سیمینار کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پرمنٹ کیا جائے، اور اس سیمینار سے ہم اپنی بات جو ہے نا حکومت تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات پہ غور کرے اور ہمیں پرمنٹ کرے. کیونکہ حکومت وقت بہ وقت ہمیں یہ دلاسا دیتی رہی، ہمارے ساتھ یہ امیدیں باندھتی رہی ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی میں اپنا کام کریں، ہم آپ کو پرمنٹ کریں گے اور ہم آپ کو تنخواہ بھی آپ کی زیادہ کریں گے. لیکن آج جب وقت ہمارا آ گیا تو انہوں نے تنخواہ بھی بند کرا دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو جب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے تو اب ہم کہاں جائیں؟ اب تو ہماری سب لڑکیوں کی عمریں بھی وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب کوئی بھی جو ہے نا اپنے لیے گورنمنٹ کی سرکاری نوکری حاصل نہیں کر سکتا. تو اب ان لوگوں کا کون سا راستہ ہے؟ یہ کہاں پہ جائے گی؟ تو ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ ہم ماؤں بہنوں کی جو ہے نا سہارا بنے اور ہمیں ہمارا حق دے. میں CMW شمیم فضل فرام ہری پور ڈسٹرکٹ ہتار سے ہوں. ہمارے اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ ہماری 10 ماہ سے سیلری سٹاپ ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ پروگرام ختم ہو گیا ہے، اور اس پروگرام سے غریب عوام کی مدد ہوتی ہے. جو غریب لوگ بڑے ہاسپٹلز میں ڈلیوری افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی سہولت ہے. ہمارے دیہی علاقوں میں جہاں پہ صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ان کے لیے یہ کمیونٹی مڈ وائف پروگرام بنایا گیا، اور وہاں پہ تمام جو CMWs ہیں ان کو ٹریننگ دی گئی. کمیونٹی لیول ڈاکٹر کے طور پر انہیں کمیونٹی میں بٹھایا گیا، اور جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی ڈلیوریز کے لیے یہاں آتے ہیں، اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ آتے ہیں، اور وہ تمام سہولیات 1000 روپے میں وہاں سے مستفیض ہوتے ہیں ان تمام سہولیات سے. تو اس پروگرام سے بہت زیادہ شرح اموات میں کمی آئی ہے، بچوں کی شرح اموات میں کمی آئی ہے. اب ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو پرمنٹ کیا جائے، ہمیں ریگولر کیا جائے، ہماری تنخواہیں دی جائیں. ہمارا یہی ان سے مطالبہ ہے. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اب جب ہماری تنخواہیں بند ہوئی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی ہے، اب یہ خود سے کلینک کریں. خود سے کلینک ہم کیسے کریں؟ ایک کمیونٹی میں ہم کم پیسوں میں ڈلیوری کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں کب زیادہ پیسے دیں گے؟ ہم ان سے جب زیادہ پیسوں کا مطالبہ کریں گے وہ تو ہمیں نہیں دیں گے. اور ہماری تمام لڑکیاں 13-14 سال سے اس کمیونٹی مڈ وائف پروگرام میں کام کر رہی ہیں، اور جیسے اگر یہ اب ہمیں نہیں پرمنٹ کرے، اور ان بیچاریوں کی ایجیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، گورنمنٹ جاب نہیں کر سکتی، پرائیویٹ جاب وہ کر نہیں سکتی، گھر میں رہ کے کمیونٹی کے لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہی ہیں. یہ ہماری حکومت اگر ان کو دیکھ لے اور تمام عوام کو دیکھے تو ہماری عوام بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے کمیونٹی مڈ وائف سے. کیونکہ جو ڈلیوری ایک گائنیکالوجسٹ 15-20-25 ہزار بلکہ 30-35 ہزار میں ایک نارمل ڈلیوری کرتی ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ میڈیکل عملہ ہوتا ہے، اور ہماری کمیونٹی مڈ وائف اکیلے سر پہ وہ ڈلیوری اپنے کلینک میں
خود کرتی ہے اور صرف 1000 روپے کے عوض کرتی ہے. اگر ان لوگوں کو یقین نہیں آتا تو جا کے کمیونٹی میں جائیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ ہمارا وہاں پہ کیا رول ہے, ہم وہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں. پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ایک کمیونٹی مڈ وائف کیا کیا کام کر رہی ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم شہر تک جائیں, تو آپ کے یہاں ہونے سے ہمیں بڑی سہولت ہے. اور اس سے کی مروت سے CMW عائشہ انعام, اور آج ہم اس مسئلے پر جو آئے ہیں کہ بات تو ساری لڑکیوں نے ایک ہی کی ہے, مڈ وائف کا کیا رول ہے اور کیا کس تکلیف سے گزر رہی ہیں, بات وہی ہے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہمیں پروگرام تو سارے ہوتے ہیں تو اس میں پرماننٹ پہ ہوتے ہیں, جب ہمارا سارا سٹاف پرماننٹ ہے تو قصور صرف ہمارا ہے, ہم مڈ وائف. اور جو پروگرام تھا MNCH پروگرام وہ مڈ وائف کے تھرو چل رہا تھا, رول مڈ وائف کر رہی تھی اور جو اس کے باقی سٹاف ہیں وہ پرماننٹ. ہاں کلرس 4 بھی ہیں وہ بھی پرماننٹ ہے. تو ہمیں گلا ہے کہ جب ہم BA پاس ہیں اور 2 سال کورس ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے اتنی مشکلوں سے سٹی ہسپتالوں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہم سٹی ہسپتال میں جاتے تھے اور وہاں ہم پریکٹیکل ورک کرتے تھے, سیکھتے تھے, جاتے تھے. ہم نے سیکھا اور اپنے کمیونٹی میں اپنے آپ کو پروف کیا اور لوگوں کو سہولیات فراہم کی. اور آج وہ ہمیں درمیان میں چھوڑ رہے ہیں, بیچ میں چھوڑ رہے ہیں کہ بس آپ لوگ کچھ نہیں ہیں. ہاں ہماری DG صاحب بھی کہتے ہیں کہ مڈ وائف کیا ہے, تو ہم کیا ہیں جو آپ لوگ گھومیں اور یہ 24 اور 26 ضلعوں میں جو مڈ وائف رول کر رہی ہیں آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ مڈ وائف کا رول کیا ہے. میرے خیال میں ایک ڈاکٹر جو ہوتی ہے نا وہ اپنے سیٹ سے نہیں ہلتی ہے, لیکن مڈ وائف جو ہے نا وہ اپنے 5000 آبادی کی وہ رسپانسبلٹی اس نے لی ہوتی ہے. جہاں بھی ڈیلیوری ہوتی ہے صرف کال کرتے ہیں ہمیں اور ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں.